بھروسہ دم آیا آج سانس آ رہا ہے، جب سانس جب اللہ چاہیں گے ایک دم. دنیا میں میرے اختیار کی کوئی چیز نہیں یہ، لیکن سمجھ نہیں آتی اس بات کی. یہ آدمی بار بار کہتا بھی ہے، سمجھتا نہیں اس بات کو. اب یہاں مفتی زبیر صاحب نے تشریف لانا تھا، اللہ نے نہیں چاہا نہیں آ سکتے پاپا، چل پڑے وہاں سے، کوشش کر نہیں آئے. اب میرا یہاں آنے کا 1% بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا مجھے میں نے یہاں آ کے بیٹھنا ہے، آپ کے سامنے بات کرنی. 1% بھی 1% بھی. مگر اللہ نے چاہا کہ تم جا کے وہاں بات کرو. ان کو اللہ نے چاہا کہ آپ نے ابھی نہیں آنا. ہم بے بس ہیں، ہر حال میں بے بس ہیں. سب کچھ کا مالک اللہ ہے، قدرت والا، طاقت والا. اس لیے اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب محتاج ہو میرے. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ اکیلا بادشاہ ہے، تم کچھ بھی نہیں. یہ ہمیں دھوکہ لگتا ہے. اس دھوکے کو، دھوکے کی ڈیفینیشن پتہ کیا ہے؟ دھوکے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دھوکہ بعد میں کھلتا ہے، پہلے نہیں پتہ چلتا. جیسے سڑک کے اوپر دور نظر آ رہا ہوتا ہے نا گرمیوں میں کہ وہ آگے پانی ہے، حالانکہ پانی ہوتا نہیں، لیکن جب وہ قریب ہوتا پتہ چلتا ہے کہ پانی نہیں تھا. تو یہ دھوکہ اگر موت پہ کھلا نا کہ وہ یہ تو غلط ہو گیا، اگر موت پہ کھلا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. موت سے پہلے اس دھوکے کو کھولنا ہے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ. جس نے اللہ کو اپنا مالک اور خالق مان کے اپنی عقل سمجھ کو اللہ کے ہی حوالے کر دیا، یہ کامیاب ہو جائے گا. جس نے اپنی عقل سمجھ کو استعمال کیا کہ یار مجھے دراصل میں بھی تو ایک ہوں نا، مجھے بھی تو ایک اللہ نے سمجھ دی، میں یہ لاجیکل نہیں ہے، لاجک نہیں. جس نے اس کی لاجک ڈھونڈنے کی کوشش کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست بات کی تھی. انہوں نے فرمایا دین اگر لاجک کے مطابق ہوتا نا، تمہاری سمجھ کے مطابق ہوتا، تو جرابوں پہ تم مسح کرتے ہو اوپر. جو چمڑے کی جرابیں پہنتے ہیں تو مسح کہاں کرتے ہیں؟ اوپر. گندی تو ہوتی نیچے سے، مسح تو یوں کرنا چاہیے. یہاں کرنے کا کیا فائدہ؟ گندگی کو صاف کرنا. تو حضرت علی نے فرمایا اگر تیری سمجھ کے مطابق دین ہوتا تو مسح نیچے بنتا تھا، اوپر. اللہ نے اوپر کرایا اس لیے کہ تیری سمجھ سے نہیں ہونا، یہ میرے حکم سے ہوگا. تو جو تو اپنے آپ کو، اپنی سمجھ عقل کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دے گا، وہ یہاں بھی مزے کرے گا، وہ قبر میں مزے کرے گا، اس کے مزے ہی مزے ہیں. تو جو اپنی مارے گا، اپنی سمجھ استعمال کرے گا، تو یہاں بھی ذلیل ہو جائے گا، آگے بھی. دنیا کا سب سے بڑا جو انسان ہے نبیوں کے بعد، اس کا نام ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سب سے بڑے انسان ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے آخری بات کی ہے. آخری بات کیا؟ کہ میں نے دنیا کے ہر انسان کا بدلہ اتار دیا، ابوبکر کا نہیں اتار سکا. اوہ کیا بات ہے! کیا کسی کے بارے میں کمپلیمنٹس ہیں؟ یہ اینڈ ہے، کمپلیمنٹس کی اینڈ ہے. یہ ٹائٹل ابوبکر نے جیتا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ بھی میرا اس کا بدلہ اللہ ہی دے گا. تو وہ ابوبکر کیسے بنے تھے؟ صدیق کیسے بنے تھے؟ وہ ابوبکر سے صدیق کیسے بنے؟ صرف اس بات پہ کہ سمجھ سے نہیں کیا بات. جب حضور گئے تھے نا آسمان پہ، شب معراج پہ گئے تھے، تو واپس آ کے جب آپ نے بتایا کہ میں اس طرح گیا تھا اور اس طرح اللہ سے مل کے آیا ہوں، تو ابو جہل نے سن لیا تھا. ابو جہل نے ایک دم جا کے جب سنا یہ ہوا ہے، تو اس نے جا کے سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ابوبکر مجھے ایک بات بتاؤ. ایک آدمی کہے کہ میں زمین سے آسمان پہ گیا، آسمان سے 7ویں آسمان پار کر گیا، اور وقت زمین میں ٹھہرا رہا، تو یہ پاسبل ہے؟ ممکن ہے؟ ہاں نہ میں جواب دو.
تو انہوں نے کہا کہ کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا اس بات کو چھوڑو، کس نے کہا ہے، تم بتاؤ یہ ممکن ہے کہ نہیں، یہ بتاؤ تیری سمجھ کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، پہلے بتا کس نے کہا ہے۔ تو جب ضد میں پڑے رہے، نہیں بتایا کہ جب تک تم نہیں بتاؤ گے میں نہیں بتاؤں گا، بتاؤ کس نے کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر وہی تیرا جو دوست ہے وہ جو کہتا ہے کہ میں آسمان کی خبریں لاتا ہوں، جو اپنے آپ کو نبی بتاتے ہیں، انہوں نے کہا ہے۔ تو ابوبکر نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میں ان سے جا کے پوچھ لیتا ہوں، پوچھ کے بات کروں گا۔ انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہا تو یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ بس میری سمجھ گئی جہاں سے میری سمجھ گئی، میرے نبی نے جو فرمایا وہ حق اور اس پہ ان کو صدیق کا ٹائٹل ملا تھا کہ بغیر سمجھے بغیر سوچے جو میرے نبی نے کہا۔ اور یہ قانون قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ آج بھی جو کہے گا میرے نبی نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے، بس میری کوئی سمجھ نہیں، میری کوئی عقل نہیں۔ دین عقلوں پہ نہیں پرکھا کرتے میرے دوستوں، دین تو ایک محبت کا، دل کا معاملہ ہے۔ دین کا معاملہ دل کا ہے، سمجھ کا نہیں ہے۔ قرآن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اتارتے پہاڑوں پہ، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، قرآن کو ہم اگر پہاڑوں پہ اتارتے تو تم دیکھتے کہ یہ قرآن کی ہیبت اور بوجھ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ایسا قرآن ایسی چیز ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ، ذرا اس پہ غور کریں، اتنا بڑا پہاڑ قرآن اگر اترا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو قرآن اترا کہاں؟ حضور کے دل پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ اترا قرآن۔ تو کیا ہوگا دل کیا ہوگا؟ یہ دل سے دل میں منتقل ہوتا ہے۔ اللہ کی بات دلوں سے دلوں میں جاتی ہے، دماغوں میں نہیں جاتی، کیونکہ اللہ سے محبت دل کا معاملہ ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عشق کیا ٹوٹ کے۔ اور اللہ سے عشق کی کیا نشانی ہے؟ اللہ سے عشق کی نشانی یہ ہے، جو یہ دعویٰ کرے مجھے اللہ سے، اللہ کے رسول سے عشق ہے، محبت ہے، تو ہر بات کی کوئی دلیل ہوتی ہے میرے دوستوں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی والا کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی نبی کی سنت کے خلاف کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا دعویٰ کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، جو یہ دعوے میں سچا ہے اس کا پھر عمل اور ہوگا، وہ زندگی اور طرح کی گزارے گا۔ اس کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اللہ سے محبت کرنے والا جھوٹا یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے محبت کرنے والا کسی سے فراڈ نہیں کر سکتا، کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دودھ میں پانی ملا کے بیچ دے، ایسا نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کھانے پینے کی چیزوں میں وہ ملاوٹ کر کے لوگوں کو دے دے، دوائیاں ملاوٹ کر کے دے، یہ نہیں پاسبل، یہ نہیں پاسبل۔ نشانی ہے۔ اب یہ محبت آئے خود بخود نہیں آتی، محبت اللہ یاد رکھنا، اللہ کی محبت خود بخود نہیں آیا کرتی ہے، یہ لانی پڑتی۔ اور محبت جو ہے یہ مشقت سے جڑی ہوئی ہے، یاد رکھنا، محبت مشقت سے۔ بچہ پیدا ہونے میں کتنی مشقت اٹھاتی ہے عورت، کیا خیال ہے؟ اگر اللہ چاہتے تو یہ مشقت ہوتی نا، خود بخود ہی گھر بچے آ جاتے، آسمان سے بچے گھر میں آ جاتے کہ جی اب بچہ آ گیا۔ کیوں آیا ایسا کہ 9 مہینے پیٹ میں اٹھا کے پھرو؟ کتنی مشکل میں ہوتی ہے عورت، 9 مہینے وہ بچہ پیٹ میں ہی ہے، نہ سو سکتی ہے، نہ کروٹ لے سکتی ہے، ادھر جا سکتی، 9 مہینے یہ عذاب۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے ہی بڑی تکلیف وہن علی الوہن، قرآن کہتا ہے کہ جب عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا پورا جسم درد سے بھر جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم اس پہ ایسا درد بھیجتے ہیں جس سے پورا جسم وہن علی الوہن، پھر اس بھرے ہوئے درد سے بھرے ہوئے جسم پہ ہم اور درد بھیجتے ہیں۔
ایک تو پہلے ہی درد سے بھرا ہوا ہے، اوپر اس کے اوپر بھی درد آتا ہے. کیوں؟ اس تکلیف اور درد سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہوتے ہی ماں کی محبت اس کے اندر آ جاتی ہے. وہ کہتی میرا بیٹا، میری بیٹی. پہلا بچہ پیدا ہوا ایک دم اس سے محبت. کیوں؟ اس مشقت سے جڑی ہوئی سی محبت. اگر یہ مشقت نہ ہوتی محبت کبھی. یہ دلیل ہے اس بات کی، اللہ سے اگر محبت کرنی ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے تو یہ بھی مشقت سے جڑی ہوئی. اللہ سے محبت کرنے کے لیے ضروری راتوں کو اٹھنا ضروری ہے، فجر پہ مسجد آنا ضروری ہے. یہ مشقت اٹھانی پڑے گی. اگر یہ مشقت اٹھائیں گے تو پھر اس سے اللہ کی محبت دل میں آئے گی. جو فجر پہ اٹھ کے مسجد نہیں آ سکتا اور دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ رسول سے محبت ہے، اس کا دعویٰ یہ فراڈ ہے، جھوٹ. ایسا نہیں ہو سکتا. ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت اور فجر پہ سویا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آنکھ لگ ہی نہیں سکتی. انہوں نے کہا لگی والے نے تو نیندر نہیں آتی، تیری کی میں آنکھ لگ گئی. کبھی مجھے یاد ہے کبھی رات کو سوتے تھے تو 6 گھنٹے بعد بھی اٹھا نہیں جاتا تھا، کیونکہ دل میں وہ نہیں تھی. جب تبلیغ میں لگے، اللہ نے اپنی چاہت محبت عطا فرمائی تو خدا کی قسم گھنٹہ پہلے سوئے، گھنٹہ پہلے. سوری رات کے جاگے ہوئے، 4 بجے سوئے، 5 بجے نماز ہے، اور نیند ہی نہیں آتی یار. کیسے سو جائیں؟ اللہ انتظار کرتا ہے. جو فجر پہ مسجد آتا ہے اللہ اس کا انتظار کرتے ہیں. مسجد کے اندر پہلا قدم رکھتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمت، یا اللہ کھول دے میرے لیے رحمت کے دروازے. ایک ایسی آواز اس کو آتی ہے جو یہ نہیں سنتا. ایک ایسی آواز آتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے تو آ گیا ہے، تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. اللہ کے ذمے مسجد میں آنے والے مہمان کی 100 مہمانیاں ہو جاتی ہیں. 100 مہمانیاں اللہ کے ذمے ہو جاتی ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے. ہر آدمی اپنے گھر میں آنے والے کا اکرام اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے. میرے گھر میں کوئی آئے گا تو جتنا میں افورڈ کرتا ہوں اس کا اکرام کر دوں گا، جو کھلا سکتا ہوں کھلا دوں گا، جو دے سکتا ہوں دے دوں گا. یہ اللہ کا گھر ہے. جو پہلا قدم رکھ کے آگے کہتا ہے نا کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ سے کہتے ہیں آجا، اب ہم اپنی حیثیت کے مطابق تیرا اکرام کریں. اللہ سے محبت ڈالنے کے لیے، اللہ سے بنانے کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا میں کوئی محبت دوستی لگانے کے قابل نہیں ہے. اگر میں، اس کا مفہوم اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر میں دنیا میں کسی کو دوست بناتا، یہ نہیں کہا کہ میں دوست بنایا، بناتا، بنایا نہیں، اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن نہیں بنایا کیونکہ دوستی کے قابل صرف اللہ ہے، باقی سب فنا. دوستی اس سے نہیں ہو، اس نے فنا نہیں ہونا. مزے ہی مزے کریں، زندگی کے مزے آ جائیں گے خدا کی قسم. میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی دین پہ نہیں چلتا اس کو پتہ ہی نہیں مزہ ہوتا کیا ہے. یہ شراب میں مزہ ڈھونڈتا ہے، یہ عورتوں میں مزے ڈھونڈتا ہے. ارے نہیں بھائی، اللہ سے محبت میں جو مزے ہیں وہ مزے اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں. کیا مزہ رہے گا؟ کیونکہ وہ ٹیسٹ ڈیولپ نہیں کیا. جب ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے نا، جس کا چائنیز کھانے کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے وہ مرچیں نہیں کھا سکتا پھر. لیکن چائنیز کھانے کے لیے ٹیسٹ ڈیولپ کرنا، مرچیں کھانے کے لیے بھی ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اللہ سے محبت کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا، یہ ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا میرے دوستو اپنے دل پہ پاؤں رکھنے سے. جو میری خواہش ہے میں وہ نہیں کروں گا، جو حکم ہے اس پہ چلوں گا. جب یہ کرنا شروع کر دیں گے نا، خواہش کو پیچھے کر لیں گے، حکم کو آگے کر لیں گے، تو اللہ اپنی محبت کو دل میں ڈالنا شروع کر دے گا، پھر مزے آ جائیں گے. میں نے بات کہی کسی جگہ اور جمعہ جا کے پڑھانا تھا
یہاں جو کہ انہوں نے کہا مفتی زبیر صاحب نہیں آئے تو تھوڑی سی یہاں بات کر جاؤ، ورنہ میں نے کمٹمنٹ کہیں اور کی بھی ہے، لیکن وہ مفتی صاحب کو اللہ نے چاہا تو وہ نہیں تشریف لائے، باقی بات حضرت کر لیں گے، مجھے جانا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔